والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ جرینا ساحلنا اشکالنا. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حمد و صلات کے بعد میرے عزیز دوستو، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ، جناب احمد مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ رکھا ہے اور فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دین کی راہ میں جتنی مشکلات آئیں گی اتنا ہی بندہ مومن جنت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگے گا اتنا جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا چلا جائے گا. میرے دوستو، یہ جو تکلیف ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. اس کا روپ اور عنوان تو بدلتا رہتا ہے مگر پس منظر وہی رہتا ہے. دکھ کے کئی نام ہیں. کسی کو بے اولادی کا دکھ ستاتا رہتا ہے، کسی کو بے روزگاری کا، کسی کو اولاد کی نافرمانی کا، تو کسی کو معاشرے کی ستانے کا. تکلیف وہی ہوتی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں. یہ مت گمان کریں کہ مالدار یا روسا رئیس لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مشکلات نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ان سے پوچھ کر دیکھیں تو غریب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. یہ خودکشی کا رجحان امیروں میں زیادہ ہے، اس میں ٹینشن، ان میں انزائٹی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی گئی ہے. پھر فرمایا بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اب یہاں پر دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بات کو دہرایا ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ مومن پر کوئی مشکل آتی ہے، مشکل تو ایک آتی ہے لیکن اللہ آسانیاں دور پر پیدا فرما دیتا ہے. اس مشکل کے بعد اللہ اعلیٰ قسم کی آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو بیمار جب تندرست ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کی تندرستی اس کو حاصل ہوتی ہے. یا کافی عرصے سے وہ پریشان ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، جب روزگار اللہ دیتا ہے تو اعلیٰ قسم کا روزگار عطا فرماتا ہے. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا کہ
یا یہ بتائیں قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ ویسے تو ساری آیتیں اعلیٰ ہیں، ہر لفظ قرآن کا اعلیٰ ہے. پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت کریمہ اعلیٰ ہے، تو آپ نے فرمایا، شیروں کا جواب بھی شیر جیسا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مولا علی پاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت کریمہ اعلیٰ ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں جو مصیبت آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنی وجہ سے ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اور بہت سی خطائیں تمہاری ایسی ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں. لوگ پوچھنے والے ذرا حیران ہوئے کہ یا علی آپ کے نزدیک یہ آیت کس طرح اعلیٰ ہے، ذرا تھوڑی تفصیل سے بتا دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ جیسی آیت بھی ہے، شفاعت والی آیت بھی ہے. تو مولا علی پاک نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیوں کرو. ہماری جو مشکلات ہم پر آتی ہیں، ہم سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ فرما رہا ہے اکثر کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، اور کچھ خطائیں ایسی ہیں وہ ہمارے ہاتھ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، جن پر اللہ سزا دنیا میں دیتا ہے تو اس کی قانون رحمت کے خلاف ہے. اگر وہ دنیا میں ایک خطا پر سزا دے گا تو کل قیامت کے دن اس خطا پر دوبارہ سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے. تو میرے نزدیک یہ آیت کریمہ سب سے اعلیٰ ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو مشکل آتی ہے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں تو رب کا پتہ دیتی ہیں. تم مشکلات سے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے، پھر تمہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل سے نکلنے کا راستہ تب ہی ملے گا جب اللہ کی مدد آئے گی. پھر تم کہتے ہو باری تعالیٰ مہربانی فرما مجھے اس مشکل سے اس نجات دے دے، اس پریشانی سے نجات دے دے. گویا کہ تم جانتے ہو کہ اس مشکل سے نکالنے والا رب تعالیٰ ہی ہے. تو یہ مشکلات تو رب کا پتہ بتاتی ہیں. یہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے چھوٹی سی پریشانی ہو، بڑی پریشانی ہو. تو ایک عقل مند شخص کہتا ہے نہ خوشی پر اتنا اتراؤ، نہ مشکل پریشانی پر اتنا پریشان ہو. یہ سوچ لو کہ خوشی بھی آخر چلی جانی ہے، یہ جو پریشانی ہے آخر چلی جانی ہے. تو مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اعلیٰ قسم کے انسان ہوتے ہیں، وہ بڑے دل والے انسان ہوتے ہیں. اب مشکلات میں جو جینے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے وہ ایک اعلیٰ انسان ہوتا ہے. جو بزدل یا چھوٹے دل کا انسان ہوتا ہے مشکلات سے گھبرا جاتا ہے. بعض اوقات لوگ خودکشی تک چلے جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں بیماری کی وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی سے موت دے دیتے ہیں. کئی ایسے بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر، کئی اولاد کی نافرمانی سے، کئی کسی قسم کی پریشانی سے اپنے آپ کو حرام موت سجا لیتے ہیں. لیکن جو اچھے حوصلے والے افراد ہوتے ہیں وہ مشکلات میں گھبراتے نہیں، بلکہ مشکلات کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھتے ہیں. دو بزرگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک حضرت شرف الدین منیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے جو پریشانی آئے اس پر صبر کر لے. حضرت شرف الدین منیر فرما رہے ہیں. تو حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا مجھے آپ کی کوئی بات کو سمجھ نہیں آئی. میرا تو خیال یہ ہے کہ جو اللہ کا دوست اپنے آپ کو گردانتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ اس کی طرف سے جو پریشانی آئے اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، اس کو دوست کی طرف سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لے. کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن پر جب کوئی مشکل آتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. چاہے اس کو چھوٹا سا کانٹا ہی کیوں نہ چبھا ہو، اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ والی تھی، ساری زندگی آپ بیمار رہے، ساری زندگی، اور درمیان میں اگر آپ کو تکلیف سے نجات ملتی یا بیماری دور ہوتی تو آپ گڑ گڑا کر دعا کرتی اللہ عز و جل سے، یا باری تعالیٰ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ لیکن اللہ ہماری مشکلات کو کتنا پسند کرتے تھے۔ آپ خود کبھی غور کریں، جب آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ سے کیسا ربط بن جاتا ہے، کیسا تعلق بن جاتا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی کیسی محبت جاگزین ہو جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہتی کہ یا باری تعالیٰ میں تو بیماری کی تکلیف کی حالت میں تجھ سے زیادہ قریب ہو جاتی ہوں، گڑ گڑا کر عبادت کرتی ہوں، رو رو کر عبادت کرتی ہوں، کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، میں صحت مند ہو گئی ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک شخص کا تقریباً اس کی عمر 35 سال کی تھی، آپ جب باہر نکلے دیکھا اس لڑکے کو اس نے ماتھے پر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو حضرت رابعہ بصریہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا یہ پٹی کس لیے تم نے باندھی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا اماں جان بات یہ ہے کہ میرے سر میں درد ہے، میں نے اس لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر 35 سال ہے۔ اس نے حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کیا 34 سال تم نے شکر کی بھی پٹی باندھی تھی کہ تمہارے سر میں درد نہیں ہوا؟ آج جو شکوے کی پٹی تم نے باندھ رکھی ہے، مجھے یہ بتا کیا تم نے 34 سال جو صحت مند رہا ہے، کیا تم نے شکر کی بھی پٹی باندھی تھی؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مشکلات میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 60 سال کی عمر کے بعد آپ جب بیمار ہوئے، بیمار ایسے ہوئے کہ 18 سال تک بیماری چلی، تو آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کو صحت مند عطا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیا میں کتنے عرصہ صحت مند رہا، مجھے بیماری نہیں آئی؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ 60 سال تک صحت مند رہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 سال اس بیماری کو چلنے تو دو، پھر میں دعا کروں گا اللہ سے مجھے شفا دے۔ یعنی 60 سال تک اللہ نے مجھے صحت دی، اب 18 سال اگر بیماری ملی ہے تو میں شکوہ کرنے لگ جاؤں، اللہ سے دعا کرنے لگ جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ 60 سال تو ہونے دو۔ یہ بات اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دیا۔ پھر ایک دن آپ کی زوجہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو بتائیں کہ کون سا پیریڈ، کون سا زندگی کا جو حصہ تھا، زندگی کے سال تھے اچھے تھے، دکھ والے یا سکھ والے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دن تو سارے اچھے تھے اللہ کے، لیکن دکھ والے دن بہت ہی اچھے تھے۔ کیسے اچھے تھے؟ عرض کی کیسے اچھے تھے حضور؟ آپ نے فرمایا جب دکھ والے دن تھے روزانہ میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا حضور کیا حال ہے؟ 12 گھنٹے تو اس لذت میں گزر جاتے تھے کہ اللہ نے پوچھا ہے میرا حال، ایوب کیا حال ہے، اس لذت میں گزر جاتے تھے۔ پھر جو باقی کے 12 گھنٹے تھے وہ انتظار میں گزر جاتے تھے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ ایوب کیا حال ہے۔ تو وہ دکھ کے دن مجھے بڑے یاد آتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے دن تھے۔ درود پاک پڑھیں، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مجھے اللہ کا سب سے عبادت گزار بندہ کو دکھا، اس سے ملا مجھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو فلسطین کے ایک دور دراز علاقے میں لے گئے، وہاں پر ایک شخص کے پاس لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے کہ میں نے دیکھا اس شخص کی 2 آنکھیں بھی نہیں ہیں، دونوں بازو بھی نہیں ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے اس کی کیا جاری ہے، کہہ رہا ہے اپنی زبان سے ہر وقت اس کے لیے الفاظ نکل رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یونس علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل میں نے تو تجھے کہا تھا کہ اللہ نے کوئی عبادت گزار بندہ دکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی اے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام
انبیاء کے بعد اللہ سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود، سب کچھ کھو جانے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مصیبت میں پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کو اپنے انبیاء کے بعد سب سے پیارا، زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد جب آپ پر الزام لگا تو آپ نے قید و مشقت بھی برداشت کی، جیل میں قید برداشت کی، کتنے عرصے تک آپ نے پریشانی، لیکن اس پر صبر کیا، اور صبر کا صلہ اللہ نے ایسا دیا کہ آپ کو مصر کا حکمران بنا دیا، مصر کا حکمران بنا دیا۔ اور کہتا ہے نا کہ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگر، اے سونا پرکھیا جاندا ہے پہلو نال اگانے لگ، یہ سونا پرکھیا جاندا ہے، کہ یاری جو لگاتے ہیں نا پھر اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن جب محبت میں کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری میڈیکل کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں 360 ہڈی، 360، اب ہمارے گھٹنے میں ذرا درد ہو جائے، کوئی پوچھ لے ہمارا دوست، ہمارا بھائی کیا حال ہے تمہارے، یار مت پوچھو گھٹنے میں درد ہے، ساری رات سو نہیں سکتا۔ بھائی تو 359 ہڈیوں کا شکر کب تم نے ادا کیا کہ ایک ہڈی میں اگر درد ہوا ہے، تو ناشکری کے طور پر اللہ کا شکوہ کر رہا ہے کہ آج میرے گھٹنے میں درد ہے۔ اگر تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پر صبر کر لیں، اللہ کا شکر ادا کر لیں، کیونکہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس سے۔ تو کہتا ہے کہ اے تن میرا کنگھی ہو گئے تے میں زلف سجنتی پاواں، میرا تن کنگھی بن جائے اور میں اپنے یار کی زلفوں میں کنگھی دوں، میرا جسم کنگھی بن جائے۔ پھر کہتا ہے پوش میرے دی، کھال میری، پوش میرے دی جتی بن جائے کہ میں یار دی قدمی آواں، میری کھال کی جوتا بن جائے اور میرے جوتے کو پہن کر چلتا پھرے۔ پھر کہتا ہے مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نوں چولہے پاواں۔ وصل بھی اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں رب رکھے وہی اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے یہ مصیبتیں پریشانیاں برداشت کی، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی عزتوں سے نوازا ان کو۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، اپنا وقت قربان کر دیا، اپنی پیاری بیٹی حضرت عائشہ آپ کے عقد میں نکاح میں دے دی، یعنی کہ سب کچھ۔ آپ مدینے کے بہت بڑے طالب تھے مکے کے، جب حضور رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے پوچھا کہ ابو دردہ کہاں ہے؟ حضرت ابو دردہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ سے بہت بڑی احادیث روایت، بہت زیادہ احادیث روایت۔ آپ نے کہا ابو دردہ کہاں ہے؟ ان کو بلائے۔ ابو دردہ حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ناراضگی کا اظہار ہے، ناراضگی کا اظہار ہے، جیسے ناراض فوراً جان گئے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ٹانگیں کانپنے لگی، میں کانپ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے، میرا بچے گا کیا؟ پھر عرض کی حضور میری کوئی غلطی؟ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کیسی شان ملی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی شان کو نہیں جانتا، میرے ابو بکر کی عظمت سے واقف نہیں ہے؟ کل میں نے تجھے دیکھا کہ ایک گلی میں تو ابو بکر کے آگے چل رہا تھا، تو میرے ابو بکر کی شان سے واقف نہیں ہے۔ میرے ابو بکر وہ میرا صحابی ہے کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ ہی اس کے احسان کے بدلے اتارے گا۔ تو ایسی شان
عطا ہوئی مشکلات کے بعد مولا علی پاک کو دیکھیں، آپ 9 سال کی عمر سے، مولا علی کرم اللہ وجل کریم 9 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ وفا کرتے ہیں، 9 سال کی عمر سے آخر تادم آخر حضور سے وفا کی۔ آپ پر جو مشکلات آئی، پریشانیاں آئیں، آپ اور آپ کا خاندان ساری حضور علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے، ساری زندگی ساتھ دیتے رہے، چاہے آپ کے والد ہوں، چاہے آپ کی والدہ ہوں، چاہے آپ کے بھائی، سب نے حضور کا ساتھ دیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ میں انتظار میں تھا، کوئی سارے مہاجر انصار کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے، جب کوئی نہ بچا انصار میں سے تو میری آنکھ سے آنسو آ گئے، میں رونے لگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی روتے کیوں ہو؟ تو میرا دنیا اور آخرت دونوں میں بھائی ہے، التعفی و فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ پھر قدیر کے موقع پر کیا فرمایا؟ فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا۔ ایسی شان عطا کی، کیونکہ آپ نے جو مشکلات برداشت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیسی پریشانیاں آئیں، اینڈ آخر میں دیکھا 40 دن تک آپ کا کھانا بھی بند ہوا، آپ کا پانی بھی بند ہوا، 40 دن تک۔ اندازہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، لڑائی جھگڑے سے بچے کہ مسلمان آپس میں لڑ نہ پڑیں، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے لڑائی سے اجتناب کیا۔ آخر میں حضرت عبداللہ ابن سلام پوچھتے ہیں، عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان غنی کی ساری مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، آج تو بڑا ہی کرم ہو گیا، آج مجھے سرکار علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، آج میں نے سرکار علیہ السلام کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے اتنا کرم فرمایا ان مشکلات کو برداشت کرنے کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عثمان اگر تم چاہو تو تمہیں تمہاری یہ ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں، پانی بھی مل جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، یہ جو دشمن تمہارے ہیں یہ سارے نست و نابود ہو جائے گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر تم چاہو تمہیں شہادت کا اعزاز مل جائے گا اور پھر تم میرے پاس آ کر روزہ کھول لینا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ میں نے حضور سے عرض کی، حضور مجھے دنیا کا سکھ نہیں چاہیے، مجھے تو وہ سکھ چاہیے جو آپ کے پاس سے ملتا ہے۔ تو میں نے شہادت کو ترجیح دی، اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عثمان تو کامیاب ہو گیا، وہ آج حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر روزہ افطار کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر روزہ افطار کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جس نے بھی مشکلات کو برداشت کیا دین کی راہ میں تو تنگی آتی ہے۔ آج ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولوی بن گیا ہے، یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر ہم امامہ شریف باندھتے ہیں تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، وہ بولا جا رہا ہے، وہ مولوی جا رہا ہے، یہ مولوی بن گیا ہے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس طرح کی باتیں سننے کو ملے گی۔ لیکن یہ بھی تو دین میں مشکلات ہیں۔ لیکن آج ہمیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں۔ لوگ پہلے کتنے میلوں سفر کرنے جاتے تھے اپنے مرشد کے پاس میں، کئی دن لگ جاتے تھے، ایسی مشکلات ان کو آتی تھی۔ اللہ والے ایسے اپنے مرشد کی تلاش میں یا مرشد کی صحبت کے لیے کئی میل جاتے تھے۔ آج ہم اپنے مرشد کے پاس اگر جانا چاہیں، ہمارے پاس سواری بھی ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس وقت بھی مل جاتا ہے، ہمیں ایک دن ضرور ملتا ہے، کاروباری ہو چاہے ملازم ہو۔ لیکن آج ہم نے صحبت اختیار کی، آج ہم نے اس حضور کی محبت کو وہ اختیاری رنگ نہیں دیا جو صحابہ کرام نے دیا۔ بتاؤں آپ کو، قبیلہ مزن کا ایک شہزادہ صحابی حضرت عبداللہ مزنی، مدینہ پاک سے کافی دور ایک بستی مزن قبیلہ مزن تھا، وہاں پہ رہتے تھے۔ ان کے عشق کا اندازہ کریں، کتنی مشکلات برداشت کی۔ باپ بچپن میں فوت ہو گیا، چچا نے پالا، ساری زندگی چچا نے پالا، ماں بیوہ تھی، دوسری شادی نہیں ہوئی، چچا پالتا رہا، مکان بھی بنا دیا، کپڑے بھی نہیں دیتا تھا، پیسے بھی نہیں دیتا تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو حضور کی محبت دل میں جاگزی ہو گئی۔
चिंगारी एक दिन शोला बन गई, मोहब्बत सहरा और समंदर तक जा पहुंची। तड़प उठे कि हजूर की अपने आका की ज़ियारत के लिए जाऊं, लेकिन चचा जाने नहीं देता था। माँ कहती थी भाई चचा की इजाज़त के बगैर तुम नहीं जा सकते, या तो वो तुम्हें तकलीफ देगा या तुम्हें सब कुछ छीन लेगा। एक दिन बर्दाश्त से जब बाहर हुआ तो चचा के पास गए, अर्ज़ की कि चचा जान मैं हजूर अलैहिस्सलाम के अपने आका की खिदमत में मदीने जाना चाहता हूँ, अब मुझसे आपकी ज़ियारत के बगैर, उनकी ज़ियारत के बगैर मैं नहीं रह सकता। अब मेरी जो तड़प है वो इस तरह की है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरा हाल बेहाल है। तो चचा आग में गोला हो गया, क्योंकि वो इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था, काफिर था। उसने कहा तुम जानते हो क्या कह रहे हो, मेरा सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ मेरा दिया हुआ है, ये जो मैंने मकान बनवा के दिया है वो भी मैंने तुम्हें दिया है, ये तुम्हारे तन पर कपड़े हैं वो भी मेरे हैं, तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं वो भी मेरे हैं, ये सब कुछ चला जाएगा। लेकिन जो आशिक सादिक होते हैं वो इन चीज़ों को नहीं घबराते। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें ले लो, लेकिन मुझे मेरे आका के पास जाने दो, मेरे आका के पास मुझे जाने दो। सारे पैसे निकाल कर रख दिए और मकान भी ये ले लो। फिर जब मुड़ कर जाने लगा तो उस चचा जो था उसने कहा कि ये कपड़े भी उतारो। उससे हज़रत अब्दुल्ला बुज़री कहते हैं मैंने वो कपड़े भी उतार दिए, बरहना हालत में अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा कि अब्बा जान मुझे अपने कपड़े दे दे। माँ ने मुझे अपने धोती और अपने ज़नाना एक कपड़े मुझे दिए जो मैं पहन कर मैं मदीने की तरफ चल पड़ा, अपने आका की खिदमत में हाजिर होने के लिए मदीने की तरफ चल पड़ा। अब देखिए इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानी को बर्दाश्त करने के बाद कैसी आसानी मिली। जब मैं मदीने की सरहद पर पहुंचा मैंने देखा कि सैयदना बिलाल मेरी इस्तकबाल के लिए खड़े हुए, हाथ में प्यारा दूध का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं और फरमाते हैं कि आओ अब्दुल्ला आओ, मेरे आका ने पहले ही खबर दे दी है कबीला मुज़्म से अब्दुल्ला आ रहा है, मेरा आशिक सादिक आ रहा है, जाओ उसको लेकर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर सारी ज़िंदगी आपने वहाँ पर गुजार दी, हजूर की खिदमत में गुजार दी। फिर दुआ की या बारी ताला मुझे मौत देना तो मदीने में देना, हजूर के कदम मुबारक में मुझे मौत देना। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की और आपका जब विसाल हुआ तो आपका सर अक़दस हजूर के कदमों में था। फिर आपने हज़रत अब्दुल्ला बुज़री का जनाजा पढ़ा, क्या शान से जनाजा निकला उनका कि एक तरफ से सिद्दीक़ अकबर ने उठाया हुआ था, दूसरी तरफ से उमर फारूक थे, फिर से उस्मान गनी और मौला अली करीम थे, साथ साथ हसनैन करीमैन भी चल रहे थे। कैसी शान अता की अल्लाह ने, क्यों जो इश्क की राह में जो मुश्किलात आई थी उसको बर्दाश्त किया। फिर यही नहीं, अब उस वक्त रिवाज था जो रिश्तेदार थे ना वो कब्र में उतारते थे, तो सहाबा कराम ने कहा कि तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, अब कौन कब्र में उतारेगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना उमर फारूक फ़ौरन कब्र में उतर गए कि हम इनको कब्र में उतारेंगे, ये हजूर के सच्चे आशिक हैं। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें किसने कहा कि तुम कब्र के अंदर जाओ, मैं अपने आशिक सादिक को खुद अपने हाथों से सुनाऊंगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम कब्र में उतरे, फिर कहा फरमाया कि इसको मुझे तो मैं अपने हाथों से इसको कब्र में लिटाता। कैसी शान, कैसी फजीलत मिली उसको। आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उसको लिया और कब्र में उनको लिटा दिया। फिर अपना कफन भी अता, कुत्ता मुबारक भी अता किया, जनाजा भी खुद पड़ा, हाथों से उनको दफनाया। ऐसी शान अता की अल्लाह ने, ऐसी फजीलत अता की उस सहाबी को, उस आशिक सादिक को। कहते हैं कब्र में हुजूर ने खुद ही उतारे, इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और आला हज़रत फरमाते हैं लाहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी चराग लेके चले। मेरे दोस्तों यही दुआ है, वक्त मुख्तसर है, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करते हैं कि दीन की राह में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानी हैं, उसके कभी परेशान ना हो। अल्लाह ने फरमा दिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आएगी। अगर आपने इस राह पर चलना है, मार्फत की राह में, तो ऐसे कांटे ज़रूर आएंगे जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, परेशानियाँ आएंगी,
لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ اس راستے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کی استقامت کو ختم کر دوں، اس کی نماز کی پابندی ختم کر دوں، یہ قرآن پڑھنے والا نہ ہو، یہ قرآن کو چھوڑ دے معاذ اللہ، یہ قرآن پڑھنے والا نہ ہو، یہ دوستوں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا نہ ہو۔ لیکن آپ نے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے اور اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے استقامت نصیب کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت السلام کی سنت مبارک اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔